طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ العنکبوت اب ہم شروع کریں گے، مکی سورت ہے۔ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے اسپائڈر، مکڑی۔ اس میں 69 آیات ہے اور 7 رکوع ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 29 سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 85 سورت ہے۔ سورۃ الروم کے بعد یہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں کچھ ایکسپلین کرنا یا اس کے بارے میں جو ہے انٹرپریٹ کرنا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ہم کئی دفعہ لے چکے۔ احسب الناس، کیا سمجھ لیا لوگوں نے، یعنی اب یہاں پر احسب الناس کیا سمجھ لیا لوگوں نے، یعنی کلیکٹیولی تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولون اگر وہ کہہ دے آمنا ایمان لائے ہم، وہم اور وہ لا یفتنون نہیں آزمائے جائیں گے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لانے والے ہیں تو تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تمہارے ایمان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور البتہ جو ہے ضرور آزمایا جائے گا تم کو کچھ چیزوں سے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، اور تمہارے اپنے نفسوں سے اور پھلوں سے۔ یہ ہم پہلے لے چکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی سیم وہی بات بول رہے ہیں کہ صرف اگر تم کہہ دو گے، صرف تم اپنے زبان سے کہہ دو گے، ایڈمٹ کر دو گے تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کالج یا اسکول میں جاتے ہیں، ایڈمیشن لے لیتے ہیں کوئی بھی ڈگری میں، انجینئرنگ میں، میڈیکل کالج میں، بی اے، بی ایس سی، کچھ بھی ڈگری میں اگر آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو جیسے ہی ایڈمیشن لیتے ہیں آپ کو ڈگری نہیں ملتی ہے، آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، ایگزام لکھنا پڑتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے تم جسٹ ایمان لے کر آگے ایسے کہہ دو تو پھر کیا اللہ تعالیٰ تم کو آزمائیں گے نہیں؟ یہ دنیا ایک آزمائش کی طرح، ایگزامینیشن ہال کی طرح آزمائش ہی ہے۔ ایمان پہ رہتے ہیں یا صرف تم نے اپنے باتوں سے یہ کہا تھا؟ تو یہ جو ہے کیا ہے؟ آزمائش ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو تمہاری ہر طریقے سے آزمائش ہوگی ہی ہوگی۔ تو چیک یور ایمان ویدر یہ صرف زبان کا کہنا تھا یا واقعی ایمان والے تھے۔ اور ویسے بھی جو ہے ہم وہ حدیث ہے، دیکھیں میں صرف مفہوم بتا رہی ہوں کہ جنت کے سراؤنڈنگز میں جو ہے پورے آزمائش ڈال دیے گئے تھے، یعنی ٹرائلز اور مشکلیں، اور جہنم کے اس میں اس سراؤنڈنگز میں جو ہے لذتیں تھی، تو وہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ مال، بیٹے، اولاد، عزت، حالات، ایکسپیرینسز، ساری چیزوں سے آزماتے ہیں۔ اور اسپیشلی مکہ میں جب صاحب ایمان جو ایمان لانے والے تھے تو کفار مکہ بہت تنگ کیا کرتے تھے، تو لوگ یہ کہتے تھے یہ کیسا دین ہے، دین میں آنے کے بعد تکلیفیں تو دور ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے کہ تم کو ضرور آزمایا جائے گا، ہر طریقے سے، الگ الگ طریقے سے، کبھی دے کر کبھی لے کر اللہ تعالیٰ آزماتے، کبھی کبھی دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ تم کتنا اتراتے ہو، کتنا سب کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے، کبھی کبھی لے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے الَّذِينَ ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلے تھے۔ ہم سے پہلے کس کو آزمایا؟ اگر ہم اپنے سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو آزمایا، اور اس کے علاوہ پہ دیکھیے اگر صحابہ کو جتنا آزمایا گیا کیا ہم اس آزمائش پہ ٹک پائیں گے؟
سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیسے آزمائے گئے تھے. پھر صحابہ سے پہلے، اگر اب یہ صحابہ کیونکہ اس وقت اتری تھی نا قرآن، تو اگر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو ہم سے پہلے صحابہ کرام کو آزمایا گیا. پھر صحابہ سے پہلے دیکھیں گے تو پھر انبیاء کرام جو پچھلے گزرے ان کی قوموں کو کیسے آزمایا گیا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بار وہ جو ہے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے آ کر اپنے اوپر گزرنے والی تکلیفوں کی شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹیک، جو کعبے کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ تو ضرور ہو کر رہے گا. تم سے پہلے لوگ ایسے لوگ گزرے ہیں جس میں ایک کے سر پر لوہے کا آرا رکھ کر 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا. کس لیے؟ توحید کی وجہ سے، کیونکہ وہ توحید کے اوپر جمع ہوئے تھے اللہ کی عبادت پر پھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آتی تھی. اللہ کی قسم اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن اس مدد سے پہلے بھی امتحان ہوگا. یعنی یہ حدیث میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی قوموں کے اوپر کیسے کیسے آزمایا گیا. اگر ہم فرعون کا بھی دیکھیں، جادوگر جب ایمان لے کر آئے تھے، فرعون کیسا کیسا کیا، ان کا ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا. اور حدیث میں ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء اکرام کے اوپر ہوا. اور ہم جو ہے پہلے پارے میں دیکھے تھے، دیکھیے کتنے انبیاء اکرام کو، یحییٰ علیہ السلام کو کیسے گردن کاٹ دی گئی، اور کسی کو کنویں میں لٹکا دیا گیا، کسی کو مار دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنی وہ ہوئی دیکھیے آپ. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے. پھر اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، یعنی اب صرف ہم کو نہیں بلکہ ہم سے پہلے. اب ہمارے ساتھ بھی فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے دیکھیے آپ، تو وہ بھی ہمارے نظروں کے بالکل سامنے ہماری ہی دور میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی آزمائش سے بچائے، اور اگر ایسی آزمائش اللہ نہ کرے سخت آئے تو ہم کو اس پہ پورے رہنے کی جو ہے وہ دے، اللہ تعالیٰ طاقت دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ، پس البتہ ضرور جان لے گا اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو صدقوا جنہوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ، اور البتہ ضرور جان لے گا الکاذبین، جھوٹوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اللہ نوز ایوری تھنگ، اللہ نوز پاسٹ، اللہ نوز پریزنٹ، اللہ نوز فیوچر، اللہ نوز ایوری تھنگ. اور عالمہ یہ جاننے سے ہے. علامہ از مارکنگ آؤٹ. یہاں پہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فَلَيَعْلَمَنَّ، تو علامہ از مارکنگ آؤٹ، اور یعلم جو ہے اسی سے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے، ہم زبان سے ایمان لے کر آ رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہم حسب الذین، یا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السیئاتی برے، یعنی جو برے عمل کرتے ہیں، جو دل سے بھی برے عمل کرتے ہیں، اعضاء سے بھی، زبان سے بھی، ان یسبقونا کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بچ کے کہیں وہ نکل جائیں گے. کیا یہ سمجھا تھا؟ سا کتنا برا، ما یحکمون جو وہ حکم لگا رہے ہیں، یعنی کتنا برا کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بچ جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ تم اگر کوئی برا کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے بچ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے ہو. من کانا جو کوئی ہو، یرجو لقاء امید رکھتا ہے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے، یعنی یوم القیامہ، یوم الحساب سے. فَإِنَّ تو بے شک، اجل اللہ لآت مقرر کردہ وقت اللہ کا البتہ آنے والا ہے، یعنی ڈیفینیٹلی آنے والا ہے، وہ دور نہیں ہے، کبھی بھی وہ آ سکتا ہے. اور یہ سارا یعنی ٹرم اینڈ ہونے والا ہے اب یہ دنیا کا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، علم والا بھی، اور اسی پر بیسڈ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس دن ہوگا. وَمَن جَاهَدَ، اور جو کوئی جد و جہد کرے، یعنی اٹموسٹ اسٹرگل کرے، اور جو ہے سخت کوشش کرے، اور کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اٹموسٹ اسٹرگل، بہت محنت، جد و جہد جو ہے ضروری ہوتی ہے. فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ، تو بے شک وہ جد و جہد کرے گا لنفسی، اپنے نفس کے لیے، یعنی یہ اسٹرگل اپنے اس کے خود کے نفس کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اسٹرگل کرتا ہے اچھا بننے کے لیے، دنیا میں نیکی پانے کے لیے، جنت کے لیے، تو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اور وہ اسٹرگل اس کا خود کا ہے. تو یہ واٹ ایور وی آر ڈوئنگ ہیئر، اٹس گوئنگ ٹو بینیفٹ از اونلی. ان اللہ لغنی،
بے شک اللہ تعالیٰ البتہ غنی ہے یا بے نیاز ہے عن العالمین جہاں والوں سے، یعنی ہی از انڈیپینڈنٹ آف آل دا کریشنز. ہم عبادت کرے یا نہ کرے، رات بھر کھڑے رہے یا رات بھر جو ہے تباہ کر لے اپنی جو ہے اعمال، اللہ نہ کرے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے اس آیت میں بول رہے لغنی عن العالمین، اور پچھلے اس میں یہ بتایا السمیع العلیم. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہے دیکھیے. اور یہاں پہ سننا جو ہے نا، ایک ہوتا ہے صرف سننا اور دوسرا ہوتا ہے سن کے ریسپونڈ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سمیعو میں سن کر ریسپونڈ کرنے کے معنی آتے ہیں. سنتے بھی ہے اللہ تعالیٰ اور جواب بھی دیتے ہیں. تو اس کے اندر نا ایک تو جو ہمارے ایکشنز ہے وہ سن کر اس کو ریسپونڈ بھی کریں گے، اور اس میں دعا قبول بھی کریں گے. اور دعا قبول کرنا یعنی یہاں پہ دعاؤں کو ریسپونڈ کرنا ہے، یعنی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم مانگے وہ نہیں دیتے، لیکن ہم اس کو بھی کافی ڈیٹیل میں لے چکے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ریسپونڈ کرتے ہیں ہماری دعاؤں کا، یعنی ہماری دعائیں خالی نہیں جاتے، اس کے بدلے میں ہم کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. تو اجر ملتا ہے، یا تو لیٹر آن قبول ہوتی ہے، یا آخرت میں ملتا ہے، یا اس سے کچھ بہتر ملتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے. اور اچھے عمل کیسے ہوتے ہیں وہ ہم کو اچھی طریقے سے پتا ہے، جو قرآن کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اور اخلاص کے ساتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، لنکفرن، البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب یہاں کفرہ میں چھپانے کے معنی آتے ہیں، جیسے ہم پہلے بھی لیے تھے کہ کفرہ میں چھپانے کے معنی آتے ہیں. تو لنکفرن میں چھپانے کے، مٹانے کے جو ہے یہ معنی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم البتہ ضرور جو ہے جو اچھے کام کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے اور ایمان لانے والے ہیں، ان کے جو ہے برائیوں کو جو ہے کیا کر دیں گے، دور کر دیں گے. عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، یعنی ان کی غلطیوں کو. ان کے یہاں پہ غلطیاں بھی آتے ہیں اس کے معنی میں، اور تکلیفوں کو بھی آتے ہیں، یعنی دنیا میں جو تکلیف ہے یا آخرت میں آنے والی جو تکلیف ہے اس کو دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو، احسن، بہترین، الذی، وہ جو، کانو، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے برائیوں کو دور کر دیں گے، نیک عمل کا ریوارڈ دیں گے، اور پھر اس کو ریوارڈ بھی کیسے دیں گے، ملٹیپلائڈ دیں گے. وَوَصَّيْنَا، اور وصیت کی ہم نے، الانسان، انسان کو، بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ، حسنا، بھلائی کا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ والدہ، بوالدیہ، یہاں پہ ڈویل کا صیغہ آیا ہے، یعنی اس میں والد اور والدہ دونوں آئیں گے. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، وصیت کی ہے. توحید کے بعد، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کا حق ادا کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے والدین کا ہے، کیونکہ انسان کی ایگزسٹنس کے پیچھے والدین ہوتے ہیں. باپ جو ہے کھلاتا پلاتا، باقی ساری سروائیول کی چیزیں جو ہے وہ انتظام کرتا ہے، اور ماں کیسی محنت کرتی ہے اور اپنے جسم سے وہ بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے سب کو پتا ہے. پھر اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں زور ڈالے تجھ پر، لِتُشْرِكَ، کہ تم شرک کرو، بھی میرے ساتھ، ما لیسا، جس کا نہیں ہے، لکا، تیرے لیے، بھی علم، اس کا کوئی علم. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کہیں سے کوئی جو ہے اس کا وہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. فلا تطیعہما، تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے تو پھر وہ ماں باپ کے ساتھ ہے. اور یہاں پہ بھلائی بھی نہیں، حسنہ ورڈ یوز کیا گیا ہے بھلائی کے لیے. اور حسن کا مطلب جو ہے ہم جانتے ہیں اس میں احسان کے بھی معنی آتے ہیں، بیوٹیفائی کرنے کے بھی آتے ہیں. تو ان کے ساتھ بیوٹیفل سلوک کرنا ہے، دیکھنے میں بھی اور ساری چیزوں میں بھی، جو بھی عمل کرے بہت خوبصورتی والا عمل ان کے ساتھ کرنا ہے. اور اس میں احسان بھی آئے گا، اور احسان سے زیادہ یعنی ایک سپرلیٹو ڈگری میں جو ہے یہ چیز ہوتی ہے، یعنی جتنا وہ ہمارے لیے کیے اس سے زیادہ کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیے کیا ہم ماں باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں زیادہ؟ راتوں کی نیند جو ہے وہ ہمارے لیے گوائے، کیا کیا نہیں کرے، کتنا مال خرچ کرے، ہمارے لیے چھوٹے سے بڑا کیے، خدمت کیے، بول نہیں سکتے تھے، تو پھر اس لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے، تو ان کے لیے آخرت کا سامان بننا ہے. یہ ہوگا والدین کے ساتھ احسان. دنیا میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہر عمل ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے لیے ہم آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اور آخرت میں جب وہ جو ہے یعنی دنیا سے وہ جب گزر جائے تو پھر ان کے لیے کیا کرے، نیک اولاد جو ہے ہمیں بننا چاہیے.
لیکن ماں باپ کا اتنا حق ہے، اتنا جو ہے ان کی اسپیشل مقام ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ بت پرستی کے طرف بلائے، یا پھر دنیا میں اگر ہم اپنی کمیونٹی اور اپنی سوسائٹی میں دیکھیں گے، جیسے شرک میں نیاز کرنا، فلاں درگاہ کو جانا، فلاں جو ہے شرکیہ کامہ کرنا، تو نو، اس کی طرف ان کی اطاعت نہیں ہے۔ الیہ مرجعکم، میری طرف لوٹنا ہے تم کو، یعنی ماں باپ نے دنیا میں سب کچھ کیا، اطاعت کرنا ہے، لیکن اللہ کے خلاف ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں بتاؤں گا تم کو، بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون، تم عمل کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے آج دیکھیے ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تم ماں باپ کے ساتھ کیا کیے وہ بھی بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیے وہ بھی بتائیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، لندخلنہم، البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو، فی الصالحین، نیک لوگوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماں باپ تمہارے مشرک بھی تھے، ماں باپ تمہارے غلط بھی تھے، ماں باپ تمہارے ایمان پر نہیں بھی تھے، لیکن اگر تم ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیک لوگوں میں رہیں گے۔ اگر کوئی ریورٹ ہے تو ان کے دل سے پوچھئے نا، فیملی سپورٹ ہے، ماں باپ جو ہے شرک پر ہے، گناہ میں ہے، تو پھر جو ہے کیسا ان کا حال ہوگا، کیسے وہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں وہ کہ نو پرابلم، تم کو آگے جو ہے صالحین لوگوں میں رکھیں گے۔ اور ہمیشہ انبیاء اکرام کی دعا بھی ہوتی تھی، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کس میں رکھے، صالحین لوگوں میں رکھے۔ مکہ میں ایسے سچویشنز بہت آئے تھے کہ لوگ اپنے ماں باپ سب کو چھوڑنا پڑا، اور جو ہے مطلب اپنے فیملی ممبرز ان کے سارے کیا تھے، دین کے لیے ان لوگوں نے گھر بار، فیملی ممبرز، ماں باپ، ہر کچھ چھوڑ دیے، اور ان کو صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، زاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جو ہے نا، انہوں نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اور زاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا کیا تمہیں اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ تم اسلام چھوڑ دو ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ انہیں یعنی پھر فورسفلی ان کی زاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو جو ہے فورسفلی کھانا کھلانا پڑا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، سعد ایمان پر رہے اور فائنلی ماں کی جو ہے بات انہوں نے نہیں مانی۔ تو اس طرح جو ہے اس طرح کی آزمائشیں بہت آتی تھی، تو ماں باپ کی جو ہے اطاعت کرنا ہے، ماں باپ کا سب وہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے آج کل بھی ماں باپ کیا کر سکتے ہیں، ہم کو مطلب جس طرح کچھ گھرانوں میں ایسا ہے، ماں باپ درگاہ پرست ہے، بدعتوں میں جو ہے وہ ہے مصروف ہے، یا کبھی کبھی بچوں کو جو ہے گناہوں کے کام بولتے ہیں، گناہ کے کام بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو کہ اگینسٹ ماں باپ کی اطاعت بھی نہیں کرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتا ہے، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، یعنی یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے۔ فَإِذَا، پھر جب اُوذِیَ، اذیت دیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اب اللہ کی راہ میں جو ایمان لانے کے بعد بھی آزمائے جائیں گے، یہ بھی آزمائش ہے۔ جعل فتنۃ الناس، بنا لیا لوگوں کی آزمائش کو، کعذاب اللہ، مانند عذاب اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں ان کی بات کر رہے ہیں۔ دین میں انٹر ہونے کے بعد جب لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، اسپیشلی مکہ میں بہت ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ہم سب کو پتہ ہے، تو یہ لوگوں کا ستانا، وہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہے، اور پھر واپس اپنے جو ہے کفر کے اوپر پھر جاتے تھے۔ یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ٹک سکتا۔ آج بھی جو دین جو ہے نا، اسپیشلی ریورٹس کو اگر دیکھیں گے کہ جو کفر کے بیک گراؤنڈ اور شرک کے بیک گراؤنڈ سے آتا ہے اور پھر ایمان لے کر آتا ہے، اس کے گھر والے بھی ستاتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ شعوری ایمان ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے۔ لیکن یہ منافق جو ہے کیا سمجھتے تھے کہ جب اذیت دیا جاتا تھا، یعنی لوگ ستاتے تھے ان کو، اللہ کی راہ میں ایمان لانے کی وجہ سے بنا لیا لوگوں کی آزمائش کو مانند اللہ کے عذاب کے، یعنی لوگوں کی آزمائش کو وہ اللہ کی آزمائش سے کمپیئر کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی آزمائش کیسی آئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم پر، قوم عاد، قوم سمود کے اوپر، فرعون کیسا، فرعون اور اس کے آل فرعون کیسے غرق ہو گئے۔ یہ لوگوں کا ستانا اور اللہ کا عذاب دونوں کیا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ منافقین کی جو ہے بات یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر آ گئی نصر،
مدد من ربکا تیرے رب کی طرف سے، لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، انا کننا معکم بے شک ہم تھے تمہارے ساتھ۔ اب یہ منافقین کی صفت ہم پہلے بھی پڑھ چکے، تو جب بھی کوئی فتح ہوتی، جب بھی کوئی کامیابی ہوتی، تو دنیا کے فائدے لینے کے لیے، دنیا کا گلیمر، دنیا کی جو ہے فتح، مال غنیمت، یہ ساری چیزیں لینے کے لیے ہاں ہم بھی مسلمان ہیں کر کے مسلمانوں میں مل جاتے تھے، لیکن ذرہ کچھ بھی نقصان دکھا تو فوری جا کے ان لوگوں میں جو ہے کافروں میں مل جاتے تھے۔ اولیسا کیا بھلا نہیں، اللہ تعالیٰ بعلم خوب جانتا ہے، بما فی صدور العالمین ساتھ اس کے جو سینوں میں ہے جہاں والوں کے، یعنی انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینے کی ہر بات جانے والا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ ضرور جانے گا، یعنی یہاں پہ یعلم علامہ سے ہے، مارک آؤٹ کرے گا، ڈسٹنگوش کرے گا اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ ضرور جان لے گا المنافقین منافقوں کو، یعنی یہ ٹیسٹ کے تھرو، یہ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائشیں ہوتی ہے اس کے تھرو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور منافقین کو الگ الگ کر دیتے ہیں اور وہ لوگ مارکڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اتبعوا پیروی کرو، سبیلنا ہمارے راستے کی، ولنحمل اور ہم ضرور اٹھا لیں، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، یعنی تمہارے غلطیوں کی ذمہ داری ہم لیں گے، تمہارے غلطیوں کی رسپانسبلٹی جو ہے ہم لے لیں گے۔ اب دیکھیے دوست بھی اکثر کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں یہ میوزک سننا گناہ ہے تو نہیں تمہارے گناہ میرے اوپر ڈال دو، میں کرا تھا بول دو، یا میں کبھی کبھی ہسبینڈ بھی ایسے بولتے ہیں یا بیویاں بھی ایسے بولتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں پردہ کرنا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جو ہے گناہ ہے، تو پھر گھر والے ماں باپ ٹھیک ہے تم بہت نیک بول رہے، تمہارے گناہ کا بوجھ میں لے لوں گا، ایسے کہتے ہیں بھائی بہن دوست وغیرہ سب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وما ہم حالانکہ نہیں وہ بھی حاملین اٹھانے والے من خطایاہم ان کی خطاؤں میں سے، یعنی کوئی بھی دوسرے کی خطا یا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، من شیئن کچھ بھی، انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، کہ وہ دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے، وہ جھوٹے ہیں، ہرگز نہیں اٹھائیں گے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم اپنے بوجھ، واثقالاً اور کچھ بوجھ، مع اثقالہم اپنے بوجھ کے ساتھ، یعنی جن کو بہکایا وہ تو جو ہے ہوگا، اس کو گناہ ہوگا، لیکن تمہارا گناہ ہلکا نہیں ہوگا، یعنی پہلے اپنا گناہ اٹھائیں گے اور ساتھ دوسرا یعنی جس کو بہکائے اس کا بھی۔ تو جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، نیکیاں بھی ایسی ہے، اگر کوئی چیز کو نیکیوں کے لیے ہم موٹیویٹ کرتے ہیں تو اپنی نیکی ساتھ میں وہ جب تک نیکی کرتا ہے ہم کو ملے گا۔ تو حدیث ابو داؤد کی، جو شخص ہدایت کی طرف بلاتا ہے وہ اپنی نیکیوں کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی لے گا جو قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے کام کو، ہمارے دین کے کام کو، دارالارقم کے کام کو ایسا کر دے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ جو ہے نیکیاں ہمارے لیے ملٹیپلائی ہوتے رہے، آمین۔ تو اچھے کا حکم دینا چاہیے، یعنی اب اگر ہم اچھا دین سکھاتے ہیں، اچھا علم دیتے ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جب تک وہ نیکی ٹرانسفر ہوتی رہے گی اس کا اجر ہے۔ اور اس کے علاوہ پہ جو ہے اچھا وہ حدیث جو ہے جس میں جو ہے کنٹینیوسلی ہم اگر کسی نیکی اور برائی دونوں میں اجر پاتے رہیں گے تو بغیر کرنے والے کے اجر میں کمی ہوئی، یہ بھی آتا ہے۔ اور حابل قابل کا بھی ہے، دیکھیے حابل کو تا قیامت قتل کا حصہ ملتا رہے گا، یعنی اس کو گناہ ہوتے رہے گا تا قیامت، جو بھی قتل کرے گا اس کو جو ہے اس کا حصہ ملے گا۔ لنا اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے یوم القیامت قیامت کے دن، اما اس چیز کے بارے میں کانو جو تھے وہ یفترون گڑھا کرتے، یعنی جو یہ باتیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ تو وہ ٹھہرا فیہم ان میں، الف ہزار سنۃ سال، الا مگر 50 50 عامن سال، یعنی 1000 - 50 ایئرس ٹھہرے، یعنی 950 ایئرس وہ ٹھہرے۔ اتنے لمبے ٹائم کے بعد بالکل تھوڑے سے لوگ، بورڈ فل آف پیپل ایمان لے کر آئے، سوچئے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ہم جب محنت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے فوری انسٹنٹ ایمان لے کر آنا، اب 950 ایئرز جو ہے اس میں تو وہ تبلیغ کرے۔ اب آپ سوچئے کہ ان کی ایج کتنی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز۔ فَأَخَذَهُمْ تو پکڑ لیا ان کو، الطوفان طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظالم تھے، یعنی جھٹلانے والے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اتنے لمبے عرصے جو ہے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تو ان کا یہ حال ہوا، تو آپ بھی صبر رکھیے۔ فَأَنجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اس کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ تھی اور کشتی والوں کو، یعنی جو نوح علیہ السلام کے فالوورز تھے، وَجَعَلْنَاهَا اور بنا دیا ہم نے اس کو، آیتاً ایک نشانی، للعالمین جہاں والوں کے لیے، یعنی وہ کشتی جو ہے
ٹرکش ماؤنٹنز میں ملی ہے کہ دیکھو رسولوں کا انکار کرنے والوں کا کیا حال ہوا ہے. آپ اب بھی وہ کشتی ہے، یوٹیوب پہ آپ تھوڑا سرچ کریے مل جائے گی. تو کشتی کے واقعے کو بھی اس قرآن میں سیو کر دیا اللہ تعالیٰ، کشتی کو بھی سیو کر دیا. وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، یعنی ورشپ کرو، پرستش کرو، واتقوہ اور ڈرو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، برے عذاب سے ڈرو. ذالکم، یہ بات خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی عبادت کرنا، تقوی کرنا، یہ جو ہے تم جو شرک کر رہے ہو اس سے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے ہیں. یہاں پر علم کے بنا عبادت اور تقوی بھی پاسبل نہیں ہے، اس لیے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. وداؤٹ نالج انسان جو ہے ہر چیز میں دھوکہ کھاتا ہے. اگر آپ کو بزنس کا نالج نہیں ہے، بزنس میں دھوکہ کھاتا ہے. کوکنگ کا نالج نہیں ہے، ڈشز جو ہے اوپر نیچے کیسے کیسے بن جاتے ہیں. تو اسی طرح عبادات کا، اللہ کا دین کی نالج ہونا اور اس کا علم ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. انما بے شک تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، اوثانا بتوں کی، وتخلقون اور تم گڑ رہے ہو، افکن جھوٹ. یہاں پر جھوٹ گڑنا، ایک تو دو چیزیں ہیں، ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے تم عبادت کرتے ہو، یہ ایک جھوٹ ہے. دوسرا اللہ کو چھوڑ کر تم جو ہے کسی اور کی عبادت کرتے ہو، یہ بھی جھوٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہو، وہ بھی جھوٹ ہے. سب سے بڑا جھوٹ تو جو ہے کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی، جو مٹی سے ہے، چونے سے ہے، میٹل سے ہے، لکڑی سے ہے، اس کی عبادت کرتے ہو. وہ تمہارا کیا بھلا کر سکتے ہیں؟ ان الذین، بے شک وہ ہستیاں، جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، لا یملکون لکم، نہیں مالک ہو سکتے تمہارے لیے، رزقا، رزق کے. کیونکہ جو یوزولی شرک کرتا ہے وہ ان تمام الہوں میں جو ہے کیا کرتا ہے، رزق، فائدہ، یہ سب مانگتا ہے نا. تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ کوئی بھی تم کو رزق نہیں دے سکتا. فابتغوا، پس تلاش کرو، عند اللہ، اللہ کے پاس، الرزق، رزق، وعبدوہ اور عبادت کرو اس کی، واشکروا لہ اور شکر ادا کرو اس کا، کیونکہ تم کو نعمتیں اللہ تعالیٰ سے مل رہے ہیں. ایون اگر ہم کو بیماری ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ملتی ہے. ڈاکٹر جسٹ جو ہے ایک سورس ہوتا ہے. تو ہر چیز، ہر فائدہ، سملرلی فارمر سے کا ایک سورس ہوتا ہے، لیکن رزق ایکچولی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. الیہ، اس کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. نہ بت کی طرف، نہ خواجہ کی طرف، نہ کسی ولی کی طرف، نہ پیر کی طرف، نہ کسی خبر والے کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. تو واپسی کی تیاری کتنی تم کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو. ان تکذبوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، فقد کذب، تو تحقیق جھٹلایا، امم، کچھ گروہوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے. اب یہ اٹ کوڈ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. وما علی الرسول، اور نہیں اوپر رسول کے، الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا کھلم کھلا. یعنی رسول کا کام کیا ہے؟ صرف واضح طور سے کلیئرلی ایکسپلین کر دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر چیز، کھانا پینا، سونا، بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، کیسی عبادت کرنا، کیسے معاملات کرنا، کیسے بزنس کرنا، سب کچھ ایکسپلین کر دیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی، رسپانسبلٹی ختم ہو گئی ہے. اولم یرو، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کیفا، کس طرح، یبدئ، ابتدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، الخلق، خلق کی، یعنی ابتدا، بگننگ، وداؤٹ اینی تھنگ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں. ثم یعیدہ، پھر اعادہ کرے گا اس کی، اعادہ کرے گا اس کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرسٹ، پہلے تو یعنی یبدئ، یعنی فرسٹ ٹائم پیدا کیا، یعنی جیسے آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو فرسٹ ٹائم پروڈیوس کیے. اعادہ یعنی انہی سے ریپروڈیوس، پھر وہ ریپروڈکشن سے آج بلینز کتنے لوگ جو ہے ایگزسٹنگ ہے صرف دنیا میں، یہ دیکھیے. اور اسی طرح دیکھیے ہر لیونگ کریچر، رائٹ فرام امیبا ٹو سنگل سیلڈ اینیمل، ٹو بڑے ملٹی سیلولر آرگینزمز، ٹو جانور، ٹو شیر، ٹو زراف، ٹو ایوری تھنگ. ہم جو ہے ایک چیئر بناتے ہیں، ایک موبائل بناتے ہیں، ایک پین بناتے ہیں. 20 سال کے بعد وہ ایک چیئر ایک ہی رہے گی، ایک موبائل ایک ہی موبائل رہے گا، ایک پین ایک ہی رہے گا.
لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کریشن کیسا ہے، اللہ تعالیٰ اعادہ بھی کرتے، پھر وہ ریپروڈیوس بھی ہوتے. اتنی ٹیکنالوجی، اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے بعد ہم کوئی ایک ایسی چیز نہیں بنا سکے جو ریپروڈیوس ہو، جو بڑھے، جو اعادہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جس کی کریشنز جو ہے ریپروڈیوس بھی کرتی ہے. ان ذالک، بے شک یہ بات، اللہ یسیر، اوپر اللہ کے آسان ہے. یعنی کریشن اینڈ ریپروڈکشن دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف بدأ الخلق، کس طرح اس نے ابتدا کی ہے تخلیق کی. تو اللہ کے سوائے ساری چیزیں دنیا میں کیا ہے، کریشن سے. غور کرو، دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، برڈز کو دیکھو، ملینز آف اسپیشیز، اینیمل، ستارے، کیڑے، سب دیکھو. اس کریٹر کو پہچانو. جب اس کریٹر نے یہ تمام چیزیں جو ہے پیدا کی ہے، پھر تم اللہ ینشئ، پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. تو اس کریٹر کے لیے دوبارہ اٹھانا کیا بڑی بات ہے؟ کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے. اچھا یہاں پہ نا آج کل تو ایسا ہو گیا گھومنا پھرنا، ہم موبائل پر ہی گھوم پھر سکتے ہیں، ہر جگہ جہاں چاہے جو چاہے دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کرو. اور ویسے بھی علم کی خاطر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس میں بھی جو ہے برکت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اللہ ینشئ، پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، النشأۃ الآخرہ، اٹھانا دوسری بار. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کس طرح اس نے ابتدا کی، تخلیق کی، یعنی فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ بنائے، پھر اٹھائے گا، اٹھانا دوسری بار. یعنی اللہ تعالیٰ پھر ریپروڈیوس بھی جو کیے، پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یعنی اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی قادر ہے کہ فرسٹ ٹائم کریٹ کرے، اس کے بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ. پھر اسی کریشن سے ریپروڈکشن ہو، اس کے اوپر بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے، اس کے اوپر بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ. یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویرحم، اور رحم فرماتا ہے، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، وإلیہ، اور اس کی طرف تقلبون، تم پھیر دیے جاؤ گے. یہ موت کے بعد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے اوپر رحم فرمائیں گے، جس کے اوپر جو ہے عذاب دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی کچھ بھی وہ کر دے. اللہ تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کریں گے، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اور ویسے بھی وہ آتا ہے نا، وہ آیت بھی لیے تھے نا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. تو ڈیفینیٹلی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ رحم چاہے رحم کرے گا، جس پہ چاہے جو ہے عذاب دے گا. اس کا مطلب ہر چیز، ایوری تھنگ اللہ کے کنٹرول میں ہے. بٹ اللہ تعالیٰ بالکل جسٹس کرنے والے ہیں. وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے یعنی ہرانے والے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، من ولی، کوئی دوست، یعنی کوئی اور دوست ہے اللہ کے پاس، اللہ کے سوائے جس کے پاس ہم پلٹ کے جا سکتے نہیں. اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کو زمین یا آسمان میں کہیں ہرا سکتے ہیں؟ نہیں. ولا، اور نہ مصیر، کوئی مددگار، یعنی نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں، نہ ہم کہیں پلٹ سکتے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے ہیں، نہ دیر از نو وے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اسکیپ ہو سکتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیے، پھر اس کے ساتھ اس کی ملاقات کا انکار کیا. یعنی ملاقات کا انکار یعنی حساب کے لیے جو انکار ہوتا ہے وہ، یعنی آخرت کا انکار. اولئک یئسوا، یہی لوگ مایوس ہو گئے ہیں، من رحمتی، میری رحمت سے. واولئک، اور یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے یہ کفر کی وجہ سے. فما کان جواب قومہ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ہے چلی آ رہی ہے نا، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، اقتلوہ، قتل کر دو اس کا، او حرقوہ، یا جلا ڈالو اس کو، فانجاہ، تو بچا لیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے، من النار، آگ سے. یعنی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیات لقوم یؤمنون، البتہ نشانیاں ہیں واسطے قوم کے جو ایمان لاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیسے بچاتے ہیں اور کیسے سچائی کی جیت ہوتی ہے، حق کا کوئی برا نہیں کر سکتا ہے. وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، انما، بے شک، اتخذتم، بنا لیا تم نے، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، اوثانا، بتوں کو، مودتا، محبت کا ذریعہ، بینکم، اپنے درمیان، یعنی بتوں کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اور محبت کی وجہ سے بت پرستی کرتے ہو، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. یعنی بت پرستی کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ آپس میں جو ہے بت پرستی کرتے ہیں، بلکہ سب ایک دوسرے سے بت پرستی کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اور کبھی کبھی جو ہے سمجھ آ جاتا ہے کہ توحید کیا ہے،
لیکن اپنوں کی محبت میں بت پرستی نہیں چھوڑتے. دونوں معنی اس میں آئیں گے. تو دنیا کی زندگی میں یعنی کیونکہ یہ محبت ہے تو دنیا کے حد تک ہے. وہاں جا کر کیا کریں گے؟ جیسے ہم آخرت کی جہاں جہاں سین دیکھتے ہیں وہاں جا کر تو سب ایک دوسرے کے اوپر بلیم کریں گے. یہ محبت ہے تو دنیا کی جو محبتیں ہیں وہ تو وہاں پر نفرت میں جو ہے کنورٹ ہو جائے گی. ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن یکفرو، انکار کریں گے. یعنی یہ ساری محبت کرنے والے ایک دوسرے کا انکار کریں گے. بعضکم، بعض تمہارے بھی، بعض بعض کا، ویلعن، اور لعنت کرے گا، بعضکم بعض تمہارا، بعض بعض کی، واکم اور ٹھکانہ تمہارا، النار آگ ہے، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من ناصرین مددگاروں میں سے. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے خاطر جو محبت کرتا ہے وہ جو ہے رشتے رہتے ہیں، وہ محبت رہتے ہیں. اللہ کے خاطر جو نہیں ہوتی محبت، ایک دوسرے کی شرک کے اوپر ہوتی ہے، تو ان کا ٹھکانہ آگ میں ہے اور نہیں تمہارے لیے کوئی مددگار، کیونکہ وہاں پر کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا. فآمن لہ لوط، تو ایمان لائے اس پر لوط. یعنی کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر. لوط علیہ السلام ابراہیم ایمان لے کر آئے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور اس نے کہا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں میرے رب کی طرف. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت تھی. پہلے جو ہے عراق سے شام کی طرف گئے یہ لوگ، پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے لوط علیہ السلام کیا کرے؟ اکیلے سدوم کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے. انہو، بے شک وہ ہوا وہ، العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، درجے کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور حکمت والا ہے نا، وزڈم سے بھرا ہوا ہے، حکم سے بھرا ہوا ہے. حکمت حکمہ میں وزڈم، حکمت بھی آئے گی اور حکومت بھی آئے گی، تو اسی کی اکیلے کی حکومت چلے گی، اور وہ بہت ہی وائز ہے، اور وزڈم کے اوپر بیسڈ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور عطا کیا ہم نے اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق و یعقوبہ، اور یعقوب یعنی پوتے، ان سے آگے نسلیں چلی. وجعلنا، اور بنایا ہم نے، فی ذریتہ، ان کی اولاد میں سے، النبوہ، نبوت. اب کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ادھر اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. یہ سب ہم جو ہے پہلے لے چکے. تو کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں نبوت آئی، والکتابہ، اور کتاب، تورات، انجیل، زبور اور قرآن آئی. وآتیناہ، اور دیا ہم نے اس کو، اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی نیک اولاد کی شکل میں دیا. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے ہی نوازے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی کامیابی پروموشنز میں، مال میں، پیسے میں، گھر میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اجر اصل جو ہے نیک اولاد، یہ بہت اچھی ہے. تو اولاد کی تربیت کے اوپر بھی دیکھنا ہے. اور اولاد تو ہم ویسے بھی کم کر دیے، ایک چاہیے، دو چاہیے، لیکن جتنی زیادہ اولاد ہوگی اس میں ہمارا اجر ہوگا، یہ ہم کو سمجھنا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. اللہ کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ عطا کیا، الحمدللہ. ولوطن، اور لوط علیہ السلام، اذ قال، جب اس نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، انکم، بے شک تم، لتأتون، البتہ تم آتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کو، ما سبقکم، نہیں سبقت کی تم پر، بہا، ساتھ اس کے، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہاں والوں میں سے. یعنی فرسٹ ٹائم جو ہے ہوموسیکشوالٹی کا گناہ ان لوگوں نے کیا نا، تو اس لیے پہلے کوئی نہیں کیا تھے ایسے گناہ تم کر رہے ہو، یہ بتائے لوط علیہ السلام. انکم، کیا بے شک تم، لتأتون، البتہ آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس، وتقطعون، اور تم کاٹتے ہو، السبیل، راستے کو. اب یہاں پہ راستہ کاٹنا، اس کے الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہے. ایک تو یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ مسافروں کے ساتھ غلط سلوک کرتی تھی، لوٹ مار کرتی تھی. تو مسافروں کے راستے پر بیٹھتے تھے وہ لوگ، تو مسافر کیا کرتے تھے؟ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ پکڑتے تھے. تو مسافروں کا راستہ کاٹنا یہ ہے ایک. دوسرا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، تو یہ راستہ کاٹنا ایک ہے. پھر تیسرا، یہ غلط ہوموسیکشوالٹی میں پڑھ کر نسل انسانی کا، یعنی ہوموسیکشوالٹی میں ہوں گے تو ریپروڈکشن کیسے ہوگا، آگے نسل کیسے بڑھے گی، تو نسل انسانی کا بھی راستہ روکتے تھے. اور فطرت انسانی چھوڑ کر بیوی کے حقوق بھی جو ہے اس کا راستہ بھی کاٹتے تھے. عورتوں کا حقوق بھی ادا کرنا ہے نا، تو وہ نہیں ادا کرتے تھے، یہ بھی راستہ کاٹنا ہے. تو چار چیزیں آئیں گی: مسافروں کا راستہ کاٹنا، اللہ کا راستہ جو ہے وہ کاٹنا، نسل انسانی کا راستہ کاٹنا، اور عورتوں کا جو ہے حق ادا نہیں کرنا. وَتَأْتُونَ، اور تم آتے ہو، فی نادیکم، اپنی مجلسوں میں، المنکر، برائی کو. یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ مجلسوں میں برائی کرتے تھے، یعنی ننگا ناچ کرنا، گندے گانے گانا، گندی حرکتیں کرنا، کبھی مرغے لڑانا، کبھی گیس پاس کر کے جو ہے ہوا خارج کر کے اس کے اوپر ہنسنا. تو افسوس
ایسی گندی گندی حرکتیں وہ بھی کلیکٹیولی مجلسوں میں محفلوں میں کرتے تھے. افسوس کی بات ہے یہ ساری چیزیں آج بھی کامن ہیں. ننگا ناچ دیکھیں گھر گھر میں، جس طرح ٹی وی پر موبائلز پر گندگی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کو ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کو تھیٹر سے روکا جاتا تھا کہ نہیں بھائی روکیں گے وہاں گندگی ہے. لیکن آج کل تو گھر میں خود گندگی آ کے بیٹھ گئی. اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے اہل ویال کو اس سے محفوظ رکھے. فما کان جواب قومی ہی، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر کہ انہوں نے کہا اتنا لے آؤ ہمارے پاس بھی عذاب اللہ، عذاب اللہ کا، ان کنتا، اگر ہو تم من الصادقین، سچوں میں سے. قال، کہا کس نے؟ لوط علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انصرنی، مدد فرما، میری، علی القوم المفسدین، اوپر قوم کے جو مفسد ہے. یعنی یہ جو مفسد ہے، فساد کرنے والے ہیں، جو دین میں بگاڑ کرنے والے ہیں، ان کے خلاف لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. ولما، اور جب جاءت، آئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے جب آئے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے. قالوا، انہوں نے کہا، یعنی یہ خوشخبری اسحاق علیہ السلام کی جب دی اس کے ساتھ ایک اور پیغام لے کر آئے. انا، بے شک ہم، مہلکو، ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی ہذہ القریہ، رہنے والوں کو اس بستی کے، یعنی سدوم کی بستی کے اوپر عذاب بھی لے کر آئے. بتائے پورا واقعہ ہم کر چکے نا. ان اہلہا، بے شک اس کے رہنے والے، کانو، ہے وہ، ظالمین، ظالم، یعنی ان لوگوں نے ایک تو اپنے رسول کا انکار کیا، گناہ بھی کیے، بے حیائی بھی کیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف بھی گئے. قال، کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. ان فیہا لوطا، بے شک اس میں لوط ہے. یعنی وہ پریشان ہو گئے. انہیں جو ہے نا، مطلب ایک طرف اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی ملی، لیکن اس میں تو جو ہے نا وہ بستی میں میرا لوط ہے. قالو، انہوں نے کہا، نحنو، ہم، اعلم، زیادہ جانتے ہیں، بمن فیہا، اس کو جو اس میں ہے. فرشتے کہنے لگے ہاں وی نو کون اس میں ہے. لننجینہ، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا، سوائے، امرأتہ، اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. ولما، اور جب، ان جاءت، یہ کہ آ گئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، اور وہ جب آئے تو بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے. تو وہ آئے لوط علیہ السلام کے پاس، لوط کے پاس، غمگین ہوا، بہم، ان پر، کون؟ لوط علیہ السلام، وضاقا، اور تنگ ہوا، بہم، ان سے، ذرعن، دل میں. یعنی اب ان کو معلوم تھا، اب ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن جب ان کے لکس کو، ان کے اپیئرنس کو دیکھا، یہ تو خوبصورت نوجوان لڑکے ہے، اب ان کو فیل ہو گیا، وہ احساس کر لیے کہ ان کو تو ان کی قوم چھوڑنے والی نہیں ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تخف ولا تحزن، نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو. یعنی اب جب وہ دل میں ڈر رہے تھے، فرشتوں نے کہا کہ تم ڈرو مت اور غم نہ کرو. انا منجوکا، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو، واہلک، اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، کانت، ہے وہ، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ نہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا سکے، نہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا سکے، نہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بچا سکے. تو اب آپ رشتہ داری ہم کو کوئی کام آنے والی نہیں ہے اتنے بڑے بڑے نبیوں کی. انا منزلون، بے شک ہم اتارنے والے ہیں، علی، اوپر، اہل ہذہ القریۃ، اس بستی والوں کے، رجسن، ایک عذاب، من السماء، آسمان سے، پتھروں کی بارش بھی پتہ ہے ہم کو، بیما، بوجہ اس کے، جو کانو تھے وہ، یفسقون، وہ نافرمانی کرتے. ولقد، اور البتہ تحقیق، ترکنا، چھوڑ دیا ہم نے، منہا، اس میں، آیتن، ایک نشانی، بینتن، کھلی، لقوم، واسطے قوم کے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں. یعنی اہل عرب جو ہے وہیں سے گزرتے ہیں، آس پاس کیا ہوا سب معلوم ہے. کیسے جبرائیل علیہ السلام اکھاڑ کے جو ہے وہ بستی کو پھینک دیے. اہل عرب کے تو قریب ہے، کیا جو ہے تم عقل نہیں رکھتے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور طرف مدین کے ان کے بھائی، شعیب. اب بار بار انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ہم کو وارن کرے کہ انبیاء کو جھٹلانے والوں کا کیا حال ہوا، اور تمہارے پاس ایک نبی آئے. کون آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ، تو اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورجو، اور امید رکھو، الیوم الآخرہ، آخری دن کی، ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، مفسد بن کر. یعنی کیسے تم فساد کرتے ہو، امن ختم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مفسد بن کر زمین میں مت پھرو. آج جو ہے ہمارے اوپر بھی جو ہے الگ الگ ٹائپ سے عذاب آ رہا ہے، تو ہمیں اپنا فساد چیک کرنا ہے.
کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز میں دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا تھا؟ ڈنڈی مارنا. تو ڈنڈی مارنا کتنا عام ہے دیکھیے آپ کی فساد. اور فساد جو ہے چھوٹی چھوٹی چیز میں آپ دیکھیے، دکانوں میں جاؤ فساد، پیسے جو ہے انڈیا میں تو جب سے میں آئی ہوں اتنا کامن ہو گیا ہے، قرض لیتے ہیں واپس ہی نہیں کرتے. تو لیتے وقت 2 گھنٹے میں واپس کریں گے، 2 گھنٹے میں 2 دن میں واپس کریں گے، ایک ہفتے پھر وہ آدمی کی شکل آپ کو نظر ہی نہیں آتی ہے زندگی میں. آپ اور نظر بھی آتی ہے تو مطلب ہمارا قرض دینے کے لیے ہم کو جو ہے وہ ہوتا ہے. حالانکہ قرض دینا اتنی اچھی چیز ہے، اتنا پروموٹ کیا گیا ہے، لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں کوئی قرض واپس نہیں کرتا. جتنے قرضے میں 4 سال میں دی ہوں کوئی قرض واپس نہیں ہے. پھر بھی جو غریب لوگ ہیں وہ دے دیتے ہیں، جو امیر لوگ بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں لیکن کوئی نہیں دیتے. ایون یعنی when I was in difficult time nobody gave me back my money. تو یہاں پر جو ہے یہ سب فساد ہے. تو اب یہ ناپ تول میں کمی کرنا ایسی ہے نا، جس کا حق ہے وہ ادا نہیں کرنا، قرض واپس نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا. اس کے علاوہ پر آپ دیکھیے الیکٹرک میٹرز میں چوری کرنا، پانی کے میٹرز میں چوری کرنا، ریسورسز کو تباہ کرنا، جھاڑوں کو، درختوں کو، یہ ساری چیزوں کو، جانوروں کو نقصان پہنچانا. چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں، کسی کے گھر میں گئے صوفے کو اسکریچ کر دیے، کسی کا پیپر پھاڑ دیے، کسی کی بک خراب کر دیے، اور کسی کی دیوار پر لکھ دیے. یہ آپ کھڑے کھڑے جو ہے فریج کے اوپر اسکریچ ڈال دیے، اچھی خاصی دیوار کے اوپر کچھ کر دیے. یہ ساری چیزیں فساد کرنے میں ہی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح زمین میں مفسد بن کر مت پھرو. اسی طرح جو ہے پونڈز میں، ریورز میں کچھ کچرا ڈال دیے، اپنا کچرا لے جا کر گھروں کا کہیں اور پھینک دیے. یہ سب فساد کرنا ہی ہے. فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا تو ہو گئے وہ، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے منہ گرنے والے. وعادن اور قوم عاد کو، وثمودا اور سمود کو، وقد تبین اور تحقیق واضح ہو گئی، لکم تمہارے لیے، من مساکنہم ان کے گھر یا مسکن، یعنی ان کی حالت سے کہ ان پر کیسا عذاب آیا وہ واضح ہو گیا تمہارے اوپر. اور اگر ہم اپنے سٹیز میں دیکھیں گے تو ہمارے سٹیز میں بھی کئی ایسے ہسٹوریکل مونومنٹس ہے، فورٹس ہے، وہاں جاتے ہیں، مطلب دن گزارنے کے لیے جاتے ہیں، ایز اے آؤٹنگ جاتے ہیں، لیکن ایک وقت بھی نہیں یہ سوچتے یہ فورٹس، یہ محلات، یہ بادشاہت سب ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب کو جانا پڑا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو. ایک گھر، محلات، یہ زندگی ایک گلیمرس اینڈ ڈیکوریٹڈ جو ہے بن گئی، اور اس کے علاوہ پہ بے حیائی بھی جو ہے کیا ہو گئی، شیطان نے بہت خوبصورت بنا دی. آپ دیکھیے کہ ماڈلنگ کیسی خوبصورت ہے، فلم سٹارز کی ورلڈ کیسی ہے، کرکٹ سٹارز کی کیسی ہے. اب وہ کرکٹ سٹارز کے پاس بھی آج کل کچھ ہو گیا، دیکھیے وہ ناچنے والے لڑکیاں رہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو واٹ دے آر کالڈ ایز، نام یاد نہیں، چیئر گرلز. تو اب آپ دیکھیے ہر جگہ بے حیائی جو ہے بھر گئی. فصدہم تو اس نے روک دیا ان کو، عن السبیلی راستے سے، وکانو اور تھے وہ، مستبصرون ہوش رکھنے والے، یعنی بیوقوف نہیں تھے لیکن اپنا جو ہے ذہن، یعنی ایسا نہیں تھا کہ پاگل تھے، بیوقوف تھے، لیکن یہ عقل کیا کیے، پوری اپنی دنیا میں لگا دیا اور دنیا کے گلیمر میں اس میں جو ہے گم ہو گئے. وقارون اور قارون، وفرعون اور فرعون، وحامان اور حامان، ولقد اور البتہ تحقیق، جاءہم آئے ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا. تکبر کیا کرنا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو حقیر سمجھنا. فی الارض زمین میں، یعنی دنیا میں، وما کانوا اور نہ تھے وہ، سابقین سبقت لے جانے والے، یعنی بچ کے کہیں جا سکے نہیں جا سکے، فائنلی اللہ کے گرپ میں آئے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پاورفل لوگ اللہ تعالیٰ کی گرپ سے نہیں بچے تو تم کیا ہے. فکلن تو ہر ایک کو، اخذنا پکڑ لیا ہم نے، بذنبہ اس کے گناہ کے ساتھ، فمنہم تو ان میں سے کچھ، من وہ جو، ارسلنا بھیجی ہم نے، علیہ اس پر، حاسبہ پتھروں والی بارش. لوط علیہ السلام کی قوم ہے. ومنہم اور ان میں سے کچھ، من جس کو، اخذتہ پکڑ لیا جس کو، الصیحہ دھماکے نے، یہ مدین کی جو ہے قوم ہے، قوم سمود. ومنہم اور ان میں سے، من جن کو، خسفنا دھسا دیا ہم نے، بھی اس کو، الارض زمین میں، قارون ہے اور اس کے علاوہ جو ارتھ کویکس آتے ہیں وہ ہے. ومنہم اور ان میں سے جو، من جس کو، اغرقنا غرق کیا ہم نے، قوم نوح اور قوم فرعون ہے. وما کانا اور نہیں ہے، اللہ تعالی، لیظلمہم کے ظلم کرنے والا ان پر، ولیکن لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے، یعنی اللہ کے اور رسول کے خلاف جا کر وہ خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کر لیا اور یہ جو ہے عذاب ان کے اوپر آیا. جیسے اگر کوئی ہے اوپر بلڈنگ کے اوپر جا کے خود کود گیا اور خود مر گیا
تو اس کے اوپر کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ عذاب جو آیا ان کے اپنے اعمال کے اور اپنے حرکتوں کی وجہ سے آیا. مثل الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوائے، اولیاء دوست. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا اگزامپل جو لوگ اللہ کے سوائے اپنا دوست بنا لیا. دوست بنا لیا یعنی دوست کے طرف انسان کیا کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے. تو جو اللہ کے سوائے کسی اور کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، کمثلی مانند مثال العنکبوت، مکڑی کے. تو اب مکڑی کیا ہوتی ہے؟ بہت ویک ہوتی ہے، اس کا گھر بھی بہت ویک ہوتا ہے. تو اسی طرح مشرک بھی بہت ویک ہوتا ہے اور اس کا جو شریک جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی بہت ویک ہے. تو مکڑی کسی کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. مکڑی کا گھر کسی کو پناہ دے سکتا ہے، کسی کی حفاظت کر سکتا ہے، کسی کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. نہ مکڑی کا گھر نہ بارش سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے. ایک پھونک مارنے پر جو ہے انفیکٹ اڑ جاتا ہے. اسی طرح جو شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوائے جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ نہ کسی کی حفاظت کر سکتا ہے نہ کسی کو بچا سکتا ہے. اٹ از لائک مکڑی کا گھر جہاں پہ کوئی حفاظت نہیں ملے گی، جہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس کی مثال ایسی ہے، اتخذت بیتا، جس نے بنا لیا ایک گھر، و انا، اور بے شک، اوہنا، سب سے کمزور، البیوتی، گھروں میں سے، لبیتو، البتہ گھر ہے، العنکبوت، مکڑی کا، لو کانو یعلمون، کاش کے ہوتے جانتے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یدعونا، جسے وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوائے، من شیئن، کوئی بھی چیز، یعنی اینی کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ادر دین اللہ، جس کو وہ پکارتے ہیں، جھاڑ، پہاڑ، رسول، فرشتے، چاند، سورج، سانپ، گائے، جو بھی پکارے جاتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ایسا زبردست ہے کہ حفاظت مانگو گے تو ملے گی، لیکن مکڑی کی جال سے حفاظت مانگو گے کچھ بھی نہیں ملے گا. وَتِلْكَ، اور وہ، الْأَمْثَالُ، مثالیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں ان کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُوهَا، اور نہیں سمجھتے ان کو، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر جاننے والے. یعنی اگر اس مثال سے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تمہارے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں وہ کیا کام کی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے اور وہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان کو مگر جاننے والے، نے علم رکھنے والے. تمہاری یہ جو بڑی بڑی ڈگریز ہے یا بڑا بڑا علم ہے، اتنا سب تم نے انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، میڈیسن، بایو فزکس، کیمسٹری، اکنامکس پڑھ لی ہے، لیکن یہ چھوٹے سے اگزامپل سے تم شرک میں اور حق میں، اللہ میں نہیں ڈفرینشیٹ کر سکتے، تو پھر تمہارا علم کیا فائدے کا؟ کیونکہ اصل علم جو ہے، جس کے پاس حقیقتی علم ہے، نالج ہے، وہ یہ چھوٹی سی مثال سے بھی اللہ تعالیٰ کو اور توحید کو پہچان سکتا ہے. خلق اللہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، ساتھ حق کے. یعنی یہ جو آسمانوں کو پیدا کرنا اور زمین کو، وہ حق ہے، سچ ہے، ایلیوژن نہیں ہے. یعنی ٹیلیسکوپ سے بھی ثابت ہے کہ دس از آل کریٹڈ، آل دا ہیونلی باڈیز آر دیئر، آل دی، یہ ساری چیزیں، روٹیشن، ریولیوشن، گیلیکسیز، یہ سب کچھ ہے. تو یہ سب کچھ حق ہے، اٹس ناٹ ایلیوژن. جیسے اب کبھی لائٹ سے ایلیوژن ہوتا ہے، میراج ہے، وہ ایلیوژن ہے. تو یہ جو کریشن آف جو ہے آسمان اور زمین ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، ٹروتھ ہے، ایگزسٹنس میں ہے، ایلیوژن نہیں ہے. یہ ایک چیز ہوئی. اور دوسری، حق یعنی with a purpose ہے. Everything has been created with a purpose. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، اب یہ بہت ہی ان ڈیپتھ جانے والی آیت ہے. دیکھیے، یہ تمام چیزیں وتھ پرپس جو ہے پیدا کیے گئے ہیں. یعنی سورج کا بھی ایک پرپس ہے، ہیٹ دینا ہے، لائٹ دینا ہے. چاند کا بھی ایک پرپس ہے. ایوری کریشن کا اللہ تعالیٰ کا جو ہے پرپس ہے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. یعنی جب کائنات میں، یونیورس میں، آسمانوں میں، زمین میں جو ہے ہر چیز پرپس کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، تو اے انسان، کیا تمہاری، اور مومن یعنی ایمان لانے والے، جو ایمان لانے والا انسان ہے، کیا تمہیں جو ہے کوئی پرپس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا؟ یعنی ایک تو ہے فرسٹ مین پرپس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو پہچانا. اس کے بعد جیسے ایوری کریشن کو ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیے، جیسے سورج کا ایک پرپس ہے، چاند کا ایک پرپس ہے، ویسے ایوری انسان کو بھی ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے پیدا کیے. اور وہ پرپس انسان کو جو ہے نا
اس کے دل میں، اس کے سول میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ٹورڈز ہم جو ہے ہمیشہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. جیسا ٹیچرز، دے آر بورن ٹیچرز، ان کو ٹیچنگ میں اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے، جب تک وہ ٹیچ نہیں کرے ان کے روح کو سکون نہیں ملتی. لیڈرز، دے آر بورن لیڈرز. اسی طرح ہر ایک چیز، کسی کو جو ہے پڑھانے کا، کسی کو سوشل سروس میں ملتا ہے، کسی کو کھانا کھلا کے لوگوں کو جو ہے رزق وہ پرووائڈ کرنے میں جو کسی کو ملتا ہے. ہر ایک انسان کو جو ہے نا ایک پرپس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور وہ پرپس اس کے سول میں جو ہے رہتا ہے، اور وہ سول اس کی جو ہے بے چین رہتی ہے جب تک وہ پرپس جو ہے وہ پورا نہ کرے. میں نے ایک کورس لیا تھا ڈسکور یور سول. اس کے اندر جو ہے کافی ڈیٹیل میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے رکھا، پیشن کی شکل میں ہر انسان کا مقصد جو ہے پیشن کی شکل میں اس کے اندر رکھ دیا تھا. تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے کہ اگر ہر کریشن کا ایک مقصد ہے تو تمہارا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس وجہ سے تم دنیا میں آئیں. ڈیفینیٹلی وہ جو ہمارا پیشن ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضا مندی کے لیے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے اس چیز کو جو ہے ہمیں اس کی طرف اس کو روٹ کرنا ہے. تو لیکن تمہارا پرپس پہچانو. تم صرف جو ہے ایک مطلب لا علمی والی بے شعوری زندگی مت گزارو. تم کس پرپس کے لیے پیدا ہوئے وہ آئیڈینٹیفائی کرو، اس پرپس کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، ساتھ میں دنیا کو، کائنات کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے. ایک سورج بھی ہے، وہ بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کی طرف سے لائٹ ہے، ہیٹ ہے، واٹر سائیکل جو ہے ہو رہی ہے، بارش بھی اسی کی ہیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. چاند ہے، اس کی گریویٹیشنل پلس کی وجہ سے سارے جو ہے گریویٹیشنل فورسز اپنی اپنی جگہ پہ ہے. جھاڑ ہے، پرندہ ہے، ایون چھوٹا چھوٹا مائکرو آرگینزمس آپ کو پتا ہے کہ بریک ڈاؤن آف تھنگس میں کہاں کہاں کیسے کیسے وہ اپنا اپنا کام کرے. تو انسان تم کیا صرف کھانے پکانے اور جو ہے ایسے ہی مر جانے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ بس صرف باتوں میں، فون میں، غیبت میں. ویئر آر یو لائک واٹ، ویئر آر یو اسپینڈنگ یور ٹائم، یور انرجی، یور علم، یور صلاحیت، یور اسکلز اینڈ ایوری تھنگ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہی ہے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. جب سورج چاند سب ایک پرپس کے لیے پیدا ہوئے، کہ تم کوئی پرپس کے لیے پیدا نہیں ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نمبر 1 پرپس، اینڈ دین واٹ از دا پرپس فار وچ یو ور بورن، وہ پرپس آئیڈینٹیفائی کرو اور اس کے لیے جو اس میں تمہاری جو ہے بہت بڑی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے والا بنائے جو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جیو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اوپر ہمارے اوپر موت آئے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.